میرا آپ سے ایک سمپل سا کویشچن یہ ہے کہ ان یور اوپینین ابھی پریزنٹلی جو مسلم امت ہے اس کو کون سے ٹاپ 5 یا ٹاپ 10 ایشوز ہیں جن کو ان کو سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور ان کے لیے اپنے آپ کو اسکلفل کرنا چاہیے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، سائنس ہو، ایجوکیشن ہو، فلاسفی ہو، سائیکالوجی ہو؟ آپ کے لحاظ سے کون سے وہ ٹاپ 5 یا ٹاپ 10 ایشوز ہیں جس میں مسلم یوتھ کو آگے بڑھنا چاہیے؟ ملٹی آرگن فیلئر ہے ہمارا، مسلمان ملٹی آرگن فیلئر کا شکار ہے. تو 100 سال کا پلان اگر ہم بناتے ہیں تب ٹاپ 5 کی بات آئے گی، ٹھیک ہے؟ نہیں زیادہ، 100 نسلوں کا پلان اگر بناتے ہیں تب میں آپ کو بتاؤں گا ٹاپ 10 کون سے ایشوز ہیں اور سیکوینسنگ کیا کی جائے. ایکچولی جب ہم نے ویب سائٹ بنائی تھی نا تو میری ٹیم میں نا جو میری COO ہے نا، CEO ہے ایکچولی، اب تو وی جسٹ گاٹ اپوائنٹڈ ایز CEO. شی سیڈ کہ سر اپنی ویب سائٹ کا نام ہم نا 100 ایئر پلان ہی بناتے ہیں، دا 100 ایئر پلان. تو اینڈ آئی واز لائک یہ اس سے کم پہ تو بات کرنی بھی نہیں. یہ جتنے بھی کورسز ہم کرا رہے ہیں یہ 100 سال کے پلان کی کورسز ہیں کہ آپ کے پڑھ پوتے جو ہے نا وہ دنیا کو فتح کریں. سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ اسی مسئلے کے حل کرنے کے لیے ہی جو آپ نے اتنا زبردست سوال پوچھا نا، یہی ہے نا اصلی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے سب کچھ مسئلے سے نظر آ رہے ہیں تو کیا کریں. اب ہمیں پہلے انالیسس تو کرنا پڑے گا نا کہ what is the bigger problem that we suffering from. Okay, if we have to say one problem then we can say okay جو سب کچھ سم اپ ہو جائے. تو ہم ملٹی آرگن فیلئر کا شکار ہیں، دل بھی آؤٹ ہے، دماغ بھی آؤٹ ہے، گردے بھی فیل ہیں، پھیپھڑے بھی فیل ہیں، لیور بھی خراب ہے، تو میدے میں بھی کینسر آ چکا ہے. ملٹی آرگن فیلئر. سو اگر ایک مریض ملٹی آرگن فیلئر کا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو جو کچھ بچ سکتا ہے وہ بچائیں، جتنے میں اس کی زندگی بھی بچ جائے. یس، تو یہ تو فلسفہ نہیں ہے نا اسلام کا، ٹھیک ہے؟ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی نیڈ ٹو سی کہ what is the we should do کہ اپنے آپ کو تو چلیں جو کچھ کرنا ہے بچا لیتے ہیں تاکہ بچے پیدا کر لیں اور اگلی جنریشن کو تو ملٹی آرگن فیلئر میں نہ جانے دیں. یس، so we need to make sure how to understand the psychology of how human behavior manifests itself. تو اگلی 2-3 جنریشنز تو ہمارے اوپر ہی ہماری کوتاہیاں ریپیٹ کریں گی. کون سی کریں گی؟ اب یہ ہم کر سکتے ہیں کہ چل یہ والی کوتاہی ریپیٹ نہ ہو. یہ دیکھیں میں اب ریورس سائیکالوجی کے اندر بات کر رہا ہوں. سر ایسی کیا چیز ہے جو we should not do? Number 1, we should not obey blindly. سوچیں میں کس اینگل سے یہ بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو اس مسئلے کا حل کیسے ڈھونڈیں گے کہ جو سنا ویسے ہی مان لیا، یہ کریں گے تو یہ ریپیٹ ہوتی رہے گی بات. ہم جتنے بھی 2 نمبریاں کر کے جو کچھ بھی تابع آئے، ہم تابع ہیں، ماننا پڑے گا نا، ہم تابع ہیں. غیر مسلم کے تابع نہیں، ہمارے کی تابع. تو جو کچھ سنا اس کو ویسے ہی ریپیٹ کر دیا، اور یہ سب سے پہلے روکنا پڑے گا، ورنہ وہ بھی تابع ہی رہیں گے، اس کو وہ کسی اور کے تابع آ جائیں گے نہیں تو. سو ہاؤ ڈو یو اسٹاپ دیٹ؟ نمبر 1 کوسچن از وی سالو دا بگر پرابلم آف بلائنڈ اوبیڈینس. اس کو توڑتے کیسے ہیں؟ کریٹیکل تھنکنگ سے. وہ ہم نے کورس میں ڈال دیا کہ بھائی پہلے سوچ کہ کیوں کسی کی اتباع کرنی تو ہے، وہ تیری کیمسٹری میں اتباع، دنیا میں آئی اتباع کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو کس کی کرنی ہے؟ یہ سوال ہے. سو جیسے ہی آپ یہ کریٹیکل تھنکنگ کی تھاٹ بلڈنگ کے اوپر آئیں گے تو آپ کا انٹلیکچوئل ایکومنٹ بڑھے گا. جیسے ہی بڑھے گا دنیا آٹومیٹکلی آپ کے تابع آ جائے گی. جو کریٹیکل تھنکر ہوتا ہے باقی دنیا اس کے خود تابع آ رہتی. سو یس، دیٹس نمبر 1. یہ سوچ اپنی خود بنانی پڑے گی. اوکے، پھر تو جیسے ہی آپ سوچ بنائیں گے تو مسئلے تو پڑیں گے. باقی کی دنیا تو آپ کے اگینسٹ ہوگی. کیسے؟ 1,24,000 دفعہ دنیا اگینسٹ ہوئی ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بعد میں، اور اس کے بعد بھی ہزاروں دفعہ ہوئی ہے. حسین علیہ السلام نبی تو نہیں ہوئی ہے. احمد بن حنبل نبی تو نہیں ہے، ہوئی ہے. ٹھیک ہے؟ ابو حنیفہ نے کیا کہا تھا کہ قاضی صاحب آپ کی مرضی کا فتویٰ دینا تو بڑی ہمت کی بات ہے، تو میرے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے. اسی رات شہید کر دیا ابو حنیفہ کو. یس، ہوئی ہے. ہاں، دنیا تو اگینسٹ ہوئی ہے. پھر دنیا تو چھوڑیں، جن کے 12-13 پاورفل فورسز ہوتی ہیں ہائرارکی میں، وہ ساری کی ساری آپ کے اگینسٹ ہو. باقی سارے کسان کمہار میرے جیسے بندے آپ کے خلاف ہو بھی جائیں تو فرق نہیں پڑتا. میجر فورسز آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے. جی ہاں، ہو جائیں گی. اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ کر کے صحیح کو صحیح، غلط کو غلط ماننا شروع کر دیں گے تو آپ دنیا تو کلچرلی
psychologically, emotionally, financially, physically, mentally, politically آپ کی اگینسٹ ہو جائے گی. تو پھر آپ اکیلے رہ جائیں گے. آپ نے اپنا بچہ پال بھی لیا تو کیا فائدہ, اکیلا خود ہی مر جائے گا. ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا. تو کیا کریں پھر؟ نمبر 1 آپ نے اس کو سوچنا سکھانا ہے. نمبر 2 اس کو پھر کریج دینی ہے کہ خیر ہے مر جائیں مگر اس چیز کو توڑی مت. اچھا ریلی تو کیا ایک بچہ پال رہے ہیں ہم, اگلے 200 سال کا پلان ہے ساحل میاں کا, ایک بچہ, ہاں نہیں ایک بچہ کافی ہے. پہلا قطرہ چاہیے. 100 سال تو بہت بات کی بات ہے, پہلے 10 سال میں ایک قطرہ نکال لوں تاکہ پروف آف کانسیپٹ آ جائے. ایک حسین دوبارہ آ گیا تھا. دس از وائی وی ہیو ٹو ریز one person and then one person is going to give the proof of concept for the next person and you'll find out کہ وہ 2 نہیں بنیں گے, وہ 20 بن جائیں گے. وہ 20 نہیں بنیں گے, وہ 200 بن جائیں گے. کیا وہ صحیح کو صحیح بتانے کی اسکل رکھیں گے. ان کو خالی سوچنا نہیں آئے گا, ان کو کمیونیکیٹ کرنا بھی آئے گا کہ وہ کیسے کرتے ہیں. ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں گے. دے ول نو ہاؤ ٹو ایکچولی گیٹ دا آڈینس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کا بیہیویئر کتنا پازیٹیو ہے, تو لوگ ان کی طرف کھینچے ہوئے آئیں کہ ہاں کیا سکھا رہے ہو, یہ میں سوچنا حق بات بتا رہا ہوں. حق کے لیے کیا ایڈوکیسی آتی ہوگی, کریٹیکل تھنکنگ تو کرتے ہی ہوں گے, کمیونیکیشن بھی دیتے ہوں گے اس کی, اور لوگوں کو ایک دفعہ سمجھا لیں گے. فراست ہوگی اتنی, 1 سے 1 نہیں بنے گا, 1 سے 2 نہیں بنیں گے, 1 سے 200 بن جائیں گے. سمجھ رہے؟ دیکھیں میں کس طریقے سے اگلے 100 سال کا نقشے کو 1 سے سٹارٹ کروں. 1 سے کہ پہلے میں اپنے آپ کو غلط تسلیم کروں اور بچے کو بتاؤں میں غلط کیوں ہوں, کسی کو غلط یا کسی کو غلط صحیح کیسے کرتے ہیں, کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے بتا دوں, تو کون صحیح ہے اور کون غلط ہے خود ہی پتہ چل جائے گا. سو کریٹیکل تھنکنگ, دین ایموشنل انٹیلیجنس, یہ بیسک لیڈرشپ کے پلرز ہیں 5. وہ میں بتانے لگا آپ کو, وہ 5 پلرز ہیں جو بھی 5 آپ نے پوچھے مجھ سے کہ 5 حل مسائل ہیں تو 5 حل بتا دوں. ٹھیک ہے, جیسے آپ کو کریٹیکل تھنکنگ پتہ چلے گی, آپ کو پتہ چلے گا صحیح اور غلط کی شناخت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سوچنا سیکھ رہے ہیں آپ, اسی میں سوچنا سیکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو صفائی کریں گے سوچ کی, اور پھر لوگوں کو لے کے آئیں گے, لوگ آپ کی بات مانیں گے, آپ لوگوں کی بات مانیں گے. آل آف اے سڈن یو ول نیڈ سم ایٹریبیوٹس, کیریکٹر بلڈنگ آپ کی اسٹرانگ کرنی پڑے گی بچے کی, کہ ہاں بیٹا جیسے حق کی بات کرے گا گولی چل جائے گی تیرے پہ, تلوار چلے گی, گالی چلے گی. گولی نہیں چلے گی تو گالی تو چلے گی. لوگ جتھوں کے لحاظ سے تیرے خلاف آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ سارے آئنسٹائنز, نیوٹن, سائڈ رکھیں, وہ بھی آپ کے خلاف ہیں. یہ سارے مولوی آپ کے خلاف آئیں گے, وہ بھی خلاف ہیں. ایتھیسٹ آپ کے خلاف آئیں گے, ہاں وہ بھی خلاف ہیں. پاکستانی کلچر کے خواہاں جو اپنے آپ کو ابھی بھی کہتے ہیں میری مٹی سب سے آگے, وہ بھی آپ کے خلاف آئیں گے, یا سب آئیں گے. اور پھر ریگولر خاندان بھی آپ کے خلاف آئے گا, جی ہمارے خاندان میں ایسے نہیں ہوتا. سب خلاف ہو رہے ہیں آپ کے. اوکے, سو what are you going to do? You need the courage. اوکے, کوئی کتاب لکھوں کریج پہ؟ نہیں, کتاب سے کریج نہیں سکھائی جاتی نا, کریج سکھائی جاتی ہے, پڑھائی نہیں جاتی. So we need to train the attribute, character build کرنے پڑیں گے. 3-4 ہی کی ایلیمنٹس ہیں بڑی قوم بنانے کے لیے جو بچے میں ہونے چاہیے, باقی تو ہر انسان میں ہوتے ہیں. منافقین بھی اخلاق کے بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو کریکٹر جو ہے نا, کریکٹر وہ کچھ خاص ایٹریبیوٹس کو بہت ضروری سمجھتا ہے اگر پسپا قوم نے اپنے آپ کو اٹھانا ہے, محکوموں نے حاکم بننا ہے تو. ٹھیک ہے, منافق سب کچھ کرے گا, کریج نہیں دکھائے گا. ٹھیک ہے, سو کریج تو بہت بڑی چیز ہے. رائٹیسنس, راست بازی کبھی منافق کے پاس نہیں گزر سکتی, وہ آپ کو ڈالنی پڑے گی بچوں کو. سو نالج, ایٹریبیوٹس, نالج, اسکل کیا ہے, ایموشنل انٹیلیجنس اسکل ہے. تو نالج, اسکل, ایٹریبیوٹس, یہ 3 چیزیں آپ کو. اب ان تینوں کے اندر 2-2, 3-3, 4-4 سب ٹیئرز ہیں جو کہ آپ کو ایز کانشیس پیرنٹ پتا ہونا چاہیے کہ بچے کے اندر کیا ہے. زیادہ بڑی سائنس نہیں بتا رہا ہوں. 100 سال ریورس انجینئر کریں گے, محکوم قوم کو حاکم کیسے بنانا ہے, تب جا کے قرآن سمجھ آئے گا بچے کو. ابھی بتا دوں, محکوم قوم کا بچہ قرآن پڑھنے کی جرت کیسے کر رہا ہے؟ ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو محکوموں کے لیے لکھی ہو اللہ نے, ساری آیتیں حاکموں کے لیے لکھی. تو قرآن تو ہماری جیسی سوچ کے اوپر آ کے فٹ نہیں بیٹھ سکتا. کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں اس کو. سائیکالوجی کرپٹ کرنی ہو نا تو محکوموں کو قرآن سکھا دیں, مطلب محکوموں کے آگے قرآن کی ویلیو بتا دیں. سائیکالوجی کرپٹ ہو جائے گی, بچے کی ڈپریشن میں چلا جائے گا. ہم سب کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے, اسی لیے تو قرآن کو پڑھتا نہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو کل ہے 2.25 ارب بندہ قرآن پاک کو دنیا کی سب سے امپورٹنٹ کتاب سمجھتا ہے, اور 2.25 ارب کتاب ہی نہیں پڑھتا والی. You think it's a chance, it's a fluke, it's an accident? No, it's not an accident. It's basic human psychology. We are afraid of reading the Quran. Innate fear ہے ہمارے اندر قرآن پاک کا. محکوموں کے اندر قرآن پاک کا فیئر ہی آنا ہے. یہ تو بادشاہوں کی کتاب ہے قرآن پاک. تو
آپ ایک آیت نکال کے دکھائیں جو غلامی سکھاتی ہو اس آیت قرآن میں کہ ایک بادشاہ کے اندر کیسے رہتے ہیں. کوئی آیت بتائیں ایسے. امپیریٹو سٹیٹمنٹس کی آیتیں آ رہی ہیں. کائنات کا رب ارشاد فرما رہا ہے کس سے؟ اپنے فالوور سے, حزب اللہ سے, اپنی فوج سے خطاب ہو رہا ہے, جرنیلوں سے خطاب ہو رہا ہے. اب جرنیلوں کیسے بتائیں کہ جنگ ہارنے کے 2 طریقے, یا ہار گئے ہو تو پھر حاکم کو سجدہ کیسے کرنا ہے, رکوع کیسے کرنا ہے؟ ناٹ ان دا قرآن. قرآن نے پہلے سے ہی یہ ایک پری سپوزیشن دی ہے مسلمانوں کو, پری سپوزیشن کہ جب تک حکومت میں نہیں ہوگے قرآن اپلائی نہیں کر سکو گے. صحیح. آپ کوئی لا آف دا لینڈ کی آیت نکال کے دکھا دیں. نو, ہاؤ ٹو میک اے لا 50 آیتیں ابھی دکھا دوں آپ کو. ہاؤ ٹو انفورس اے لا 100 آیتیں دکھا دوں آپ کو. یہ تو عام بندے کے لیے کتاب ہی نہیں ہے. یہ تو صرف بادشاہ کے لیے کتاب, یہ جرنیلوں کے لیے کتاب, یہ لیڈرز کے لیے کتاب, یہ ڈیسیژن میکرز کے لیے کتاب. سو قرآن تک پہنچنے کی میں آپ کو سٹیجز بتا رہا ہوں, ورنہ 0 سٹیج کے اوپر قرآن پاک دیں گے ایک کسان کمار کے بچے کو, بیچارہ کیا کہتے ہیں اس کو پاکستان میں ہم, کمیاں دا بال, اور قرآن پاک کیا کرے گا؟ اس بیچارے کو بتوائی تھی نہیں کوئی فٹ آتی, ہو گئے گا یار یہ تو میں کچھ بھی کروں گا, میرا چودھری مجھے مارے گا آ کے. وہ چودھری صاحب میرے ابو ہیں بائی دا وے, وہ چودھری صاحب نواز شریف ہے, عمران خان ہے, وہ آرمی والے ہیں, وہ پولیس والے ہیں. یہ تو چھوڑیں گے ہی نہیں مجھے اگر میں نے قرآن پاک اپلائی کر دیا تو. وہ تو بہت بات کی بات ہے. اپنے ماں اور باپ نہیں چھوڑیں گے مجھے, میرے چاچا نہیں چھوڑیں گے, میرے ماما نہیں چھوڑیں گے, میرے بڑے بھائی نہیں چھوڑیں گے مجھے, میری بیوی نہیں چھوڑے گی, میرا شوہر نہیں چھوڑے گا مجھے. قرآن پاک اپلائی کروں گا تو کیوں؟ قرآن پاک تو حاکموں کی کتاب ہے. آپ ایک دفعہ حاکم کی نظر سے قرآن پاک پڑھیں گے, اللہ کی قسم آپ کو کوئی اور قرآن پاک نظر آئے گا. آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آئے گی. آپ کو علی بن ابی طالب کا علی نظر آئے گا, آپ کو ابو بکر صدیق کا صدیق نظر آئے گا. آپ کو سمجھ آئے گا عمر بن خطاب کا ٹیرر کیا تھا باقی کے کفار کو. آپ کو حاکموں کی کتاب کے علاوہ قرآن پاک کچھ اور, مطلب آپ کے لیے نہیں ہے وہ کتاب, مسلمان کے لیے نہیں ہے وہ کتاب. قرآن پاک حاکم مسلمان کے لیے ہے. عام مسلمان کے لیے تو بس کوئی بھی کلچر ٹھیک ہے. امریکہ میں جتنے اچھے پاکستانی ہیں نا, اچھے نیک سٹیزن, لا ابائڈنگ سٹیزنز, کینیڈا میں, انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں, ایون اسرائیل میں مسلمان جتنے لا ابائڈنگ ہیں وہ تو کوئی بھی ہے, وہ قرآن پاک سے لا ابائڈنگ سٹیزن ہوئے نہیں. امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے, کیپٹل پنشمنٹ کے ڈر سے ہوئے ہیں, ڈیپورٹیشن کے ڈر سے بھی ہوئے ہیں. تابع ہونے کے لیے تو قرآن کی ضرورت نہیں ہوتی, تابع ہونے کے لیے تو کسی بھی ڈنڈے کی ضرورت ہوتی. قرآن پاک ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ چل بیٹا ذمہ ہوگا, ذمہ لیے تمہیں 7 ارب لوگوں کا ذمہ لے کے تمہیں بھیج رہے ہیں, تو اس دنیا میں اتار رہے ہیں. اپنا نام ساحل ندیم رکھے, شرم نہیں آئی تجھے؟ مسلمان والے نام رکھے ہوئے, اپنے آپ کو محمد کی امت کا نام لگا کے بیٹھ گئے. دیر از سچ این امیزنگ کانٹراسٹ کہ یہ تابع دار لوگ یہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا اپنے حکمرانوں کے سامنے, عمران خان اور نواز شریفوں کے سامنے بیٹھ گیا. اب قرآن پاک کی باتیں کرنے کے والا مولوی مجھے سمجھ نہیں آتی کس جرت سے قرآن پاک کھولتا ہے. If you are not imposing a certain brain condition on the planet کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, آپ کے ہاتھ میں قرآن پاک, مطلب how did you transfuse that verse in the audience? کتب علیکم الصیام. یہ بات کیسے کروں میں پاکستان میں؟ یہ تو بادشاہ کی آیت ہے, نصیحت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی وہ کوئی ایک نصیحت نکال کے دیں قرآن پاک سے, جب کیا حکم ہی کیا. نصیحت میرے چاچا کرتے ہوتے ہیں, مجھے میری کرتی ہیں نصیحتیں. اللہ صرف احکام دیتے ہیں, یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس لیے ہی ایسے کرنا ہے, بس تمہیں اس لیے بنایا تھا, ایسے کرو. آپ کر کے دکھائیں کسی ایک حکمران کے سامنے یہ بات. آپ پتہ ہے قرآن پاک کی آیت میں مسکرا کے منافقوں کی طرح سمجھائیں گے کہ عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہوا ہے کہ یہ کر لیں. یہ ایسے حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب, اللہ نے حکم دیا تھا یہ کام نہ کریں. میں آج کچھ کل ٹویٹ دیکھ رہا تھا, UN کے بارے میں
عمران خان کا, اور مولوی بیٹھے ہوئے, کیا بات ہے, ایٹ لیسٹ اس کے اندر ہمت تھی کہ اس نے وہ اسلاموفوبیا کے خلاف UN کے اندر ریزولوشن پاس ہوا. شرم نہیں آ رہی کہ یہ وہ اس UN کو ریکگنائز کروا رہے ہیں اپنے پوتوں کے اندر تک, ابھی جو پیدا بھی ہوئے پوتے کے تو بچے بھی پیدا نہیں ہوئے نا, وہ لوگ بھی کس طریقے سے کنفیوژن پھیلاتے ہیں اگلی جنریشن کے اندر. وہ ایسی باڈی کو ریکگنیشن دے رہے ہیں کہ اس میں 5 بدماش بیٹھ کے ویٹو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ کون سا معاہدہ ہے؟ اس میں میرے نبی نے اس کا بھی سائن کرنا تھا. سوچیں ذرا, میرے نبی اسلام کے وقت بھی UN بنی تھی چھوٹی سی. نبی اسلام نے کہا تھا قانون صرف اللہ کا, سائن صرف محمد کا. ماننا ہے تو ماننا, تو جاؤ. یہودیوں نے سائن کیے تھے. اب وہ میثاق پڑھیں ذرا. دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ واز سیٹل. نبی اسلام نے کہا تھا نیو اینٹرنٹ مائیگرینٹ نبی اسلام کہ یا تو قانون اللہ کا اور سائن محمد کا, ورنہ کسی میثاق کو نہیں ہم نے ماننا. اور لوگوں نے پھر سائن کیا کہ دس مین از لیڈرشپ مٹیریل. یہودی تو نہیں مانتے تھے نبی اسلام کو نبی, لیڈر مانتے تھے کہ یار یہ احکامی بات کرتا ہے. مسلمان تو نبی اسلام کو نبی مانتے تھے نا, تو ان کو تو پتا تھا کہ احکامی بات ہی کرنی ہے. یہودی کس باتیں مان رہے تھے کہ محمد نے احکامی باتیں کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, because he had the tone of a hakim, he had the psychology of the hakim, he had the legislation of the hakim coming from directly from above. مسلمان کیسے کرے؟ بچے کی ٹریننگ وہی نہیں ہے. محکوم بننے کے کروڑ طریقے, تابعداری کے 1000 کروڑ طریقے, ہر چیز کی تابعداری سکھا دیں گے, بس اللہ کی تابعداری نہیں سکھائیں گے. اور چارٹ ہوتا ہے علامہ اقبال کے شعر کو کہ وہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ شرم نہیں آتی یہ شعر پورا کرتے ہوئے؟ ہم تو سکھاتے ہیں 1000 سجدے, بیٹا بڑا جیک آف آل ٹریڈ, ورسٹیلٹی کر, ہر جو جیسا دیس ویسا بیس. یہ نہیں سکھاتے ہم 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کیسے نجات؟ میرے ابو نے 1335 سجدے کرنے سکھائے ہیں مجھے, میں نجات کی آیتیں سناؤں گا کسی کو؟ So it's a deeper problem بیٹا. 100 سال کا پلان, ٹاپ 5 مسئلے, یہ 3 حل ہیں. قرآن پاک کی سائیکالوجی تک پہنچنا ہے تو you need to be on top of the game, top of the world. You need to be on top of yourself. جس نے اپنے آپ کو نہیں فتح کیا, دنیا کو کیا فتح کرے گا؟ سب سے پہلے اپنے آپ کے اندر سے اپنے والدین نکالنے پڑیں گے, کیونکہ یہ انہیریٹڈ سنڈروم ہمارے اندر آئے جو مرضی کر لیں. اور پھر اپنے آپ کو بیسیکٹ کرنا ہے تھرو یور خاندان, تھرو یور کلچر, تھرو یور کنٹری, تھرو یور کانسٹیٹیوشن, wherever you are, even if you're in Arabia, I don't care whether you're in Arabia or not. وہ اپنے آل سعود کے کلچر سے کو بیسیکٹ کرتے ہوئے محمد کے کلچر تک جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا میں تو کنگ آف دا کنگز ہوں. آپ پتہ چلے گا معاذ بن جبل کس طریقے سے, کس ٹون میں بات کرتے تھے ابو بکر صدیق سے. How was the tone of عمر خطاب؟ نبی اسلام نے کہا عمر دھیان سے بولا کر, تو یہاں میں منہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر سے آیت نازل کر دیتے ہیں. ایسی احکامی سائیکالوجی عمر خطاب کی. سوچیں تو صحیح, میرے مشورے سے 5-6 آیتیں آئی ہوتی تو ہو گیا تھا کام. سوچیں ذرا پاکستانی کے مشورے سے اگر آیتیں آ جاتی تو کس ٹون میں آنی تھی. جیسے وہ قادیانی نے کر کے دکھائی نا اپنی کتاب, دیکھیں قادیانیوں کی ٹون ذرا. سوچیں ذرا کسی قادیانی کو پکڑنا, بات کرنا, ان کی سائیکالوجی میں دیکھیں, سبمسیونیس, غلامی کیسے. ان کا نبی جو تھا نا وہ وکٹوریا کو خوش کرنے والا ان کا جھوٹا نبی. دیکھیں ذرا سبمسیو سائیکالوجی, سبمسیو سائیکالوجی کی اس سے خوبصورت مثال میرے ذہن میں آ نہیں رہی اس وقت. غلامانہ ادائیں پریکٹس کرنے کے لیے کوئی دین نکالا ہونا قادیانیزم, کہ کیسے کسی حاکم کو خوش کرتے ہوتے ہیں. نہیں فٹ ہوا نا ان سے قرآن پہ. وہ آیتیں تنسیخی آیتوں کی لسٹیں نکلوائی, وہ جہاد تو اللہ کے نبی کے لیے تھا خالی. سب سے پہلے جہاد کے خلاف کیمپیننگ کی انہوں نے وکٹوریا کے دور میں, کہ مسلمان کہیں گوروں کے خلاف لڑنا بیٹھے. کیوں؟ حاکم کے لیے ویسے بوٹ پالش کرنے میں نے وکٹوریا کے بس. So there is such an amazing contrast in the psychology of the Sahabi and the psychology of the current day Muslim. کیوں؟ ہم law of the land کے followers ہیں, وہ law of اللہ کے follower تھے. So اس stage پہ آنے کے لیے ایک level of thinking as well as level of courage کی ضرورت. یعنی وہ والی courage اگر ہم نے نہیں ڈالی تو پھر ہم نے وہ والا نقصان کر دیا جسے ہمارا بچہ ریکور نہیں کر. جیسے میں اب بڑی مشکل سے اینالائز کر سکتا ہوں, میرا بچہ ایٹ لیسٹ آسانی سے اینالائز تو کر سکے نا. میں نے اس کو یہ نہ سکھایا تو وہ میرے سے بھی زیادہ مشکل سے اینالائز کرے گا.
ہر نسل کا اپنا بوجھ ہوتا ہے, یاد رکھیے گا بچے پہ. میرے سکر دادے کا بھی بوجھ میرے اوپر ہے, مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہاں کہاں پہ ہے. بالکل وہ ساری نسلوں کا بوجھ ایڈ ہو کے میرے بچے تک جاتا ہے. بہت ٹف ہو جائے گا اپنے بچوں کے لیے اس کلچر کو توڑنا جس کلچر کو ہم نے زبردستی نافذ کیا ہوا ہے نیچے.